پہلا سوال ہے علی احمد ہیں مغل پورہ لاہور سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کی خبروں پہ سختی سے نوٹس لیا ہے اور از خود نوٹس میں وزیر اعظم عمران خان کو طلب کیا. کل وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے جہاں ان سے تحریر بیان طلب کیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا حکومت سپریم کورٹ اور سینکڑوں شہید بچوں کے والدین کو مطمئن کر پائے گی؟ علی احمد صاحب بات سنیں. میں ایک تاریخی روحانی اور حقیقی جواب دوں گا جو بالواسطہ آپ سمجھو جواب ہوگا آپ کے سوال کا. مجھے بتائیں تاریخ کے ایک دو واقعات دیکھتے ہیں اور پھر تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ دیکھتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دو شہروں پہ ایٹم بامز گرے. ہیروشیما ناگاساکی برباد ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جاپنیز جیسی بہادر قوم کم ہی ہے. تو دی آرمڈ فورسز آف جاپان دے ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو سرنڈر. انہوں نے کہا آخری گولی اور آخری آدمی تک لڑیں گے. اتنا ملک. لیکن بادشاہ نے ایک فیصلہ کیا. اس نے کہا نہیں، ہم جنگ ہار گئے، مانو ہتھیار پھینک کے اوزار اٹھاؤ. اور 45 سال سے کم عرصے میں انہوں نے اسی امریکہ کو لمبا لٹا لیا. یہ ہوتی ہے حکمت. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بہت عجیب و غریب مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. فتح مکہ پہ عام مسلمان کو اندازہ نہیں، چونکہ اس کا یہ ایسا سبجیکٹ نہیں ہوتا. تاریخ پڑھتے ہیں لیکن اتنی گہرائی میں نہیں جاتے. بے تحاشا محبت تھی ہمارے حضور کو حضرت امیر حمزہ سے. ان کا قاتل، ان کو شہید کرنے والا وحشی، ہند ابو سفیان کی جو اہلیہ تھی اس کا غلام تھا. اس نے کہا ہر قیمت پہ اسے مارنا، میں تجھے رہا کر دوں گی، انعام دوں گی. احد میں یہ واقعہ. اب حضور نے فتح مکہ پہ کیا کیا تھا؟ اپنے عزیز ترین چچا جو دوست بھی تھے، چونکہ ان کا ایج ڈفرنس حضرت امیر حمزہ کا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایج ڈفرنس بہت ہی کم تھا، بہت ہی کم. سو چچا بھتیجا ہونے کے باوجود وہ دوستی تھی، بچپن اکٹھے گزرا تھا. اور وہ ان اے وے محسن بھی تھے. وہ بدترین حالات میں وہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس کے قاتل غلام کو، حبشی کو معاف کر دیا اور اس سے یہ کام کروانے والی ہند کو بھی معاف کر دیا. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. ہمارے یہاں کتابوں میں، کورس کی کتابوں میں ہندا لکھا جاتا تھا. وہ فضول بات ہے، ہند ہی ہے. پچھلے دنوں تک بھی سعودی عربیہ کی رائل فیملی کی ایک شہزادی کا نام ہند تھا. اچھا، تو آپ نے معاف کر دیا. اب مذاکرات ضروری ہوتے ہیں. علی احمد صاحب، آپ کا آخری جملہ یہ ہے کہ سینکڑوں بچوں، شہید بچوں کے والدین کو مطمئن کر پائے گی. دیکھیں جو نقصان ہے وہ تو ناقابل تلافی ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا. وہ تو روگ ہے جو رہے گا. لیکن ایک بات، ان کی شہادت جو ہے اس کا اصل حسن یہ ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ
یہ ان کی شہادت کا صدقہ، یہ ان کی شہادت کا حسن، یہ ان کی شہادت کی روح۔ اب ان کے ساتھ لگے رہو تو آپ لگے رہو، پھر کیا ہوگا، اور بچے قربان کرنے ہیں۔ سو میں نے آپ کو ایک تو پہلے میں نے مثال دی سیکنڈ ورلڈ وار کی، پھر حضور سے بڑھ کے، فتح مکہ سے بڑھ کے اس اعلان کی تو کیسا کیسا ہذیان نہیں ان لوگوں نے بکا تھا، کیسا کیسا دکھ نہیں دیا تھا، کیسی کیسی اذیت نہیں پہنچائی تھی۔ ہجرتوں پر مجبور ہوئے، وہاں سے مایوس ہو کے طائف گئے، وہاں پتھر، تو وہ بدر کے شہداء بھلے آپ جیت گئے، لیکن وہی جیسے آپ نے شہید بچوں کی بات کی، تو حکمت کا تقاضا اور ہے، اور مومن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ وائز ہوتا ہے، اس کی فراست سے ڈرنے کا حکم ہے۔ باقی حکومت کیا کرتی ہے اور عدالت کیا کرتی ہے، میرا ذاتی طور پہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے لیے رول ماڈل حضور ہیں۔ میں زندگی میں نے بہت سے پولیٹیشنز کو یہ بات کی ہے کہ کوئی سچویشن ایسی نہیں جو ہمارے حضور نے فیس نہیں کی۔ تو تمہیں ملتی جلتی سچویشن کا زندگی میں سامنا ہو تو غور سے سیرت پڑھو، تمہیں ہر جواب مل جائے گا۔ ہمت ہے تو وہ کرو جو اس سے ملتی جلتی سچویشن میں حضور نے کیا تھا۔ جس چیز کے لیے آپ نے شکریہ ادا کیا وہ تو میرا اور آپ کا، وہ جو انڈین گیتی ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو میرا سلام۔ تو بیٹی تو بہرحال بیٹی ہوتی ہے۔ میں تو کسی بچے کو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بچہ کو کسی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے یا کوئی نہر میں، چونکہ مجھے سوئمنگ آتی ہے، تو میں تو بچے سے انٹرویو تو نہیں کروں گا نا کہ تم ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں اور بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، کامن بات ہے کہ جی بیٹیاں تو سنجھی ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ میں سچی بات ہے، مجھے کوئی دلچسپی کرکٹ وغیرہ سے نہیں ہے۔ مجھے تو کنفیوز ہو جاتا ہوں، مجھے اگر کوئی پوچھے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں 11 ہیں یا 13 ہیں یا پتہ نہیں، قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن ہی از اے اسٹار، مجھے دلچسپی ہے نہیں ہے۔ مجھے تو اور بھی کئی چیزوں سے دلچسپی نہیں، لیکن اس سے ان کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی۔ تو اسٹار ہیں اور اسٹار نہ بھی ہوں، معصوم بچی کی بات تم کہاں تک چلے گئے ہو۔ سو یہ میرا خیال ہے جانور والی بات میں نے تو نہیں کی، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہندوستان میں 2 بار گیا ہوں، مجھے تو بڑا خوبصورت تجربہ ہے۔ میرے ساتھ تو لوگوں نے بڑی شفقت کی، بہت محبت کی، اور دوسرے کہ ہم نے صدیاں گزاریں جس میں اختلاف بھی رہے، اتفاق بھی رہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، تو یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے۔ ادروائز تو خود مذہب کے اپنے اندر دھڑے ہوتے ہیں، فرقے ہوتے ہیں، مختلف مسالک ہوتے ہیں، تو مختلف ان کو آگے تقسیم کیا ہوتا ہے۔ وہ ذات برادریاں ہوتی ہیں، وہ قسمیں ہوتی ہیں، جی کوئی چودھری ہے، کوئی کمی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہاں کوئی رائی ہے، کوئی جھاٹ ہے، کوئی گجر ہے، جو کوئی فلانا ہے۔ کتابوں میں جو دین سکھاتا ہے وہ تو کچھ اور طرح کی بات ہے نا۔ مسلمان بھائی ہیں، اور انسان کا جو ہے نا حرام ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کا قتل۔ تو اسی طرح میں نے گیتا پڑھی، میں اعتراض بھی میں نے 2 4 5 7 دفعہ کالموں میں ذکر کیا ہے، مجھے تو گیتا نہیں نظر آتی۔ یہ سچی بات ہے، مجھے قرآن پاک بھی اپنے اندر پریکٹس ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے جو کہا نا کہ بڑا جملہ آپ نے بہت خوبصورت بولا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کہ بیڈ روم سے بھی زیادہ آزادی ہوتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اندھا دھند استعمال سوشل میڈیا، اس سے کیا کہیں گے؟ تو ویوک صاحب، زندگی میں زیادہ تر 1 2 چیزیں ہی ہیں، ورنہ زیادہ تر کچھ بھی اچھا برا نہیں ہے۔
اگر آپ غور کریں کھانا بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت سے زیادہ کھاؤ گے تو وہ کہتے ہیں کہ بس یار خور آدمی، زیادہ کھانے والا اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھود رہا ہوں. تو یعنی کھانا بھی زہر بن جاتا ہے. اچھا، تو جو آپ نے کہا نا انتہا پسندی، انتہا پسندی ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ بے تحاشا کھاتے ہیں. تو لوگوں کا جو استعمال ہے کسی چیز کو، وہ اس کو اچھا برا، اسلحہ اگر آپ کے محافظ کے پاس ہے تو خیر ہی خیر ہے، ڈاکو کے پاس ہے تو شر ہی شر ہے. ایٹم بام انسانوں، معصوم بچوں، عورتوں، معذوروں، بوڑھوں، اپاہجوں یا بھائی ایون نوجوان لوگوں پہ گرے تو وہ قیامت ہے. اگر ایٹمی بجلی گھر کی شکل میں سامنے آئے تو وہ باعث رحمت ہے. سو استعمال ہے. اللہ کرے ہم نے خود پاکستان میں انتہا پسندی بہت بھگتی ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، میں ایک بھائی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے پاپولیرٹی بڑی پیچھے کی بات ہے. یہ گھٹیا بھی ہے اور ثانوی ہے اس کی حیثیت، کوئی توپ نہیں ہے. الٹیمیٹلی آپ نے بنی نوع انسان کے لیے کیا کیا؟ پاپولر تو ہٹلر سے زیادہ کس نے ہونا ہے؟ مسولینی کتنا پاپولر تھا، بٹ الٹیمیٹلی وہ اپنے ملکوں کو تباہ و برباد کر گئے. اس پاپولیرٹی نے ان کے پتہ نہیں دماغ الٹ دیے، کیا کیا، پھر ان کے انجام بھی آپ کے سامنے. انتہا پسندی ویسے ہی نہیں. انسان کے لیے سب سے خوبصورت بات ہے اعتدال، میانہ روی، بین رہنا. اس انتہا پہ اور اس ایون عبادت میں بھی ایک خاص حد کے بعد تو آپ پھر اپنے اہل خانہ کے حقوق پامال کر رہے ہیں یا آپ اب نارمل ہو گئے. ٹھیک.